کہ شب برات شب معراج میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگے تھے، عبادت کرے تھے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ تو تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں کچھ ایسے ہی اسلام کے تعلق سے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں بھی اسلام کے تعلق سے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، اور آج کل میں بلاگس وغیرہ نہیں لا رہا ہوں، اور بلاگس وغیرہ لانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ لیکن میں کچھ اسلام کے تعلق سے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، شب بارات اور شب معراج۔ جی، آپ شب بارات اور شب معراج میں دیکھیں گے، آپ حدیث سے ثبوت مانگتے ہیں، آپ کو حدیث سے بھی ثبوت ملے گا۔ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے، جو آپ کے تمامی حضرات کے، آپ تمام لوگوں کے سوالات ہیں، آپ سب کے سوالات حل ہوں گے اور ان کا حل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری۔ مفتی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا شب برات کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے کہ آج کل بہت بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں، مگر آج کل کے جو عالم دین ہیں وہ بولتے ہیں کہ شب برات شب معراج میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگے تھے، عبادت کرے تھے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک میں ذکر ہے وذکرہم بایام اللہ، قرآن اللہ پاک کے سے دنوں ثبوت۔ کو یاد رکھا کرو۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ویسے تو جتنے بھی سال بھر کے 365 دن ہیں، سب اللہ ہی کے دن ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دن جو ہے ان کو یاد کرو۔ بے شک، اللہ کے دنوں میں حج کے ایام آتے ہیں، اس طرح جن دنوں کو مقدس کسی چیز سے نسبت حاصل ہو اس کو عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اور رہی بات یہ شب برات جو ہے، اس کے متعلق حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ جاہل ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بلا ثبوت، تو ایسے ہی پورے عالم اسلام میں نہیں بنائی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس سلسلے میں کہ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر تمام بندوں کے اعمال نازل فرماتا ہے سال بھر، کہ آگے اگلے سال ان لوگوں کے لیے رزق کتنا ہے، ان کی عمریں کتنی ہے، ان کا کسی کی موت لکھی ہوئی ہے، کسی کی پیدائش لکھی ہوئی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات کو یہ سارے احکامات فرشتوں پر اتارے جاتے ہیں، اور اس رات کو ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اس رات اٹھ کر کے دیکھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں بھی نہیں تھے۔ اور یہ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ العزیز آج جلسے میں عرض کروں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع بھی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد عبادت کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگے تھے نہیں جاگے تھے، ان سے یہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پورے سال جاگتے رہے۔ بے شک، ایک رات کی بات کیا ہے؟ ایک رات کے لیے تم ثبوت پوچھ رہے ہو؟ اگر ثبوت ہی چاہیے کہ حضور جاگتے تھے تو تم جاگو گے، تو پھر حضور ہر رات جاگتے تھے، آپ بھی جاگو پھر۔ اب ان کے یہ صرف اور صرف فتنوں کی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم امت میں کون سی شب ایسی ہے جو نہیں جاگتے تھے؟ وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو جاگنا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے ان کو دلیل کی ضرورت ہے؟ ویسے اس کی فضیلتیں بھی ثابت ہے کہ جو رات کے وقت اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ آج رات جاگتے ہیں، تو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیلنے کے لیے جاگتے ہیں، عبادت کے لیے جاگتے ہیں، اور عبادت کے لیے جاگنا پورے سال بھر میں کبھی بھی ہو وہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس کو چون چرا نہیں کیا جائے گا، دلیل نہیں پوچھی جائے گی، اور جو اس طرح عبادت کرنے کے لیے جاگنے کے سلسلے میں دلیل پوچھتے ہیں وہ نرے جاہل لوگ ہیں۔ جی جی جی، بالکل صحیح بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا، مگر اسی پہ میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ بالکل وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری راتیں جو ہیں سال کی 365 راتیں آپ جاگ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، مگر خاص طور سے یہی رات کیوں؟ اس طریقے کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ تمام حضرات کو سارے سوال کے آپ کو جواب ملیں گے، ویڈیو میں جڑے رہیں، آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو۔ بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل شریعت میں آئی ہے کہ کوئی ایک دن یا کوئی ایک وقت خاص نہیں کر سکتے، کوئی ایک دن یا کوئی ایک وقت خاص نہیں کر سکتے، اس طرح کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اور رہی بات شب قدر، لیلۃ القدر جس کو کہا گیا ہے رمضان المبارک میں، ویسے تو دیکھا جائے رمضان کی ہر رات عبادت کی فضیلت کی ہے، تو پھر وہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو رات راتیں ہیں وہ بھی تو فرامین رسول کے
मुताबिक ही तलाश करते हैं ना, उसमें भी क्यों जागते हैं? इबादत के लिए जागना कोई हरज नहीं है, किसी एक रात को खास करो ना करो कोई हरज नहीं है। मैं सबसे पहले ही सवाल के जवाब में आपसे आज कर दिया, इस तरह की दलील पूछने वाले मेरे जाहिल हैं, उनको उसूल पता नहीं है किस चीज़ की दलील पूछना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ और वाजिब करार देते हैं तो दलील हमारे ऊपर है कि फ़र्ज़ और वाजिब की दलील होना चाहिए कुरान हदीस से, और अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है तो उसकी दलील तुम जो है कुरान हदीस से पूछते रहो। मैं आपसे पूछूं आप कुर्ता पहनते हैं, कहाँ है कुरान हदीस से? तो आप जवाब में इतना ही कहेंगे मैंने कुर्ता पहनने को वाजिब थोड़ी ना कहा, पहनना है पहनो, नहीं पहनना दूसरे कपड़े पहनो। तो उनको पहले उसूल शरअ मालूम होना चाहिए जो दलील पूछ रहे हैं, और वैसे ही सब्जी बेचने वाला दलील पूछने लग जाए तो आप जो है ना उलमा से इस सब के जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया माशाल्लाह। और हमारे जो व्यूवर्स थे उनको जो परेशानी हो रही थी, लोग जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो उनको इसका जवाब मिल गया। देखिए मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आपने वीडियो देखी और आपने सारे जवाब देखे, जवाब को आप भी मिले, आपको जवाब मिले, सवालात के आपको जवाब मिल चुके हैं। लेकिन हमारे ये माशरे में आजकल जाहिलियत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हम ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। हम ऐसे सवाल करते हैं हुजूर मेराज पर कब गए थे? चलो ठीक है, अच्छी बात है जानना, हुजूर मेराज पर क्यों गए थे और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था, ये सवाल नहीं देखते हैं। ये जहन में सवाल लेकर के आते हैं, फालतू यहाँ वहाँ के सवाल लेकर के जहन में आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं हम पर नमाज फ़र्ज़ है 5 वक्त की, पंजगाना नमाज पढ़ें। नमाज को तो भूल जाते हैं, नमाज के फ़राइज़ शराइत नमाज के ये सब हमें याद नहीं होते हैं। हम उलमा से ये चीज़ें पूछें, हम उलमा से ये क्या चीज़ें आजकल पूछने लगते हैं, शब मेराज के हदीस से दिखाइए, शब क़द्र को हदीस से दिखाइए, शब बारात को हदीस से साबित कीजिए। ये हम किस चक्करों में आजकल फंस के रह गए हैं। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आज से यही गुजारिश है कि इन सब चक्करों में ना फंस करके, बल्कि जो शब मेराज है, बाकी सभी दिन तमाम अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए हैं, इन तमाम अय्यामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। हम किसी के वहाँ पर टांग ना अड़ाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा करें। और हुज़ूर ने फरमाइए क़ुर्रती ऐनी फ़ी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ें, हुज़ूर की आंखों को ठंडक पहुँचाएं, ना कि इधर उधर के सवालों में फंस करके हम अपना वक्त बर्बाद करें। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आपसे यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस वीडियो के ज़रिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने आपको इस वीडियो में सारे जवाब आप तक पहुँचा दिए हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है ऐसे सवालात हमसे ना पूछा करें, और हमसे नहीं बल्कि किसी से भी ना पूछा करें, क्योंकि ऐसे सवालात सिर्फ वही पूछते हैं जो भटके हुए हैं रास्ते पे से। इन सवालात का कोई वजूद नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो समझ लो वो भटका हुआ है, अगर पूछ रहा है तो उनको ये क्लिप पहुँचाएँ, आप भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।